السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 12ویں پارے سے تھوڑا سا پہلے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، آدھا صفحہ پہلے، اور پھر سورہ ہود چلتی ہے اور نصف سے آگے جا کے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں انبیاء کے تذکرے ہیں۔ سورہ ہود میں مختلف انبیاء کے تذکرے ہیں اور سورہ یوسف تو ہے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کو رزق دینا۔ اس سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر میں ان کو کوئی اچھی چیز دیتا ہوں، ان کو کوئی نعمت دیتا ہوں تو ان کا آگے سے رسپانس کیا ہوتا ہے، انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ فرمایا والا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من انه لیئوس کفور، کہ اگر ان کو میں اپنی طرف سے کوئی رحمت دوں، کوئی نعمت دوں اور پھر میں اس کو واپس لے لوں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے انبیاء کے تذکرے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کو کیا دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو دعوت دیں کہ بھئی اللہ کی ہی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ اس کے بعد قوم کا کیا جواب تھا؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ اور دوسری بات کیا کی؟ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا، دوسری بات کی کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، وہ تو ہم سے کم تر لوگ ہیں، بہت غریب غربا ہیں۔ یہ دو باتوں انہوں نے کی۔ بہرحال اس کے جواب میں آگے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے اپنی طرف سے اور مجھے پھر اللہ نے معجزات بھی دیے، تو پھر آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ بہرحال بہت عرصہ تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور جب 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور پھر قوم نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں، اور لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ ان سے مایوس نہ ہوں، لیکن آپ اپنا کام کریں۔ وہ کیا کام ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ایک کشتی بنائیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹاٹا اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑاؤ، عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ جب وقت آ گیا عذاب کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن، کہ ہم نے پھر ان کو کہا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا اور پانی زمین سے نکلنا شروع ہو گیا، طوفان آ گیا، تو ہم نے فرمایا کہ احمل فيها من كل زوجين اثنين، کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے تم اس کشتی میں سوار کرو، کیونکہ پھر اس کشتی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ چلتی رہی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان نیچے ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح نے فرمایا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات جب ان کی ہو رہی تھی تو اسی دوران وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج آئی اور اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان کو، پانی کو، ان چیزوں کو حکم دیا، وہ تھم گئی اور کشتی ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی۔ اس کے ساتھ آگے دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ آگے حضرت ہود کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت
ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی بھی دعوت وہی تھی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور آگے فرمایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، میرا کسی اجر کا اس پہ اس کے بدلے کا اس پہ مطالبہ نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. اور فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں بھی دے گا اور تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. لیکن انہوں نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی نہیں ہے اور ہم تو اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان کی بھی آگے سے یہ درمی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بچایا، ان کو ہم نے، اور باقیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور دعوت ان کی بھی وہی تھی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود مان لو. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے کچھ اپنے انعامات ان کے اوپر گنوائے، لیکن انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا یا صالح قد کنت فینا مرجوبا قبل هذا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جن چیزوں کی، جن معبودوں کی ہمارے آب و اجداد عبادت کرتے تھے، کیا آپ ہمیں ان سے روکتے ہیں؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دیا تھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں ایک دلیل لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دیا ہے، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے تو پھر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے مطالبہ پر ان کے لیے ایک معجزہ وہ لائے تھے جو کہ اونٹنی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چرنے دو، اس کو پانی پینے دو، اگر اس کو چھیڑو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور جلد آئے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب انتظار کرو، جب آپ نے معجزے کو جھٹلا دیا تو اب 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم آ گیا، یعنی عذاب آ گیا، تو میں نے صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، اور باقی لوگوں کو کیا ہوا؟ واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، کہ جو لوگ ماننے والے نہیں تھے، جو کافر تھے، پھر ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ غرق ہو گئے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور آگے انہوں نے ان کو سلام کہا. ان کے بعد تذکرہ ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی. اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے گناہ میں مبتلا تھی، اور جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بدفعلی کا ارادہ کیا اور برائی کا انہوں نے ارادہ کیا. حضرت لوط علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. بہت پریشان ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کہ اب میں کیا کروں، اور انہوں نے فرمایا کہ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں ان اپنے مہمانوں کو اس یعنی بےزتی سے اور اس بری چیز سے بچا سکتا. بہرحال انہوں نے آگے سے کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہ ہم فرشتے ہیں. وہ جو مہمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، عنقریب ان لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے اور ان پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، اور وہ صبح صبح ان پر عذاب آ جائے گا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، تو میں نے زمین کو ان کے اوپر الٹا دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ مدین کے رہنے والے تھے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے۔ اور اس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض تھا کہ جب چیز لیتے تھے تو پوری لیتے تھے، جب کسی کو دیتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کم کر کے دے دیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کی چیزیں پوری پوری دیا کرو لوگوں کے، ان کے حقوق اور فساد نہ مچاؤ اپنے اس کام کے ذریعے سے۔ انہوں نے بھی آگے سے اپنے نبی کو کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دو چیزوں کی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، اور دوسری بات یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی اپنے جو مالی معاملات ہیں، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق کرو۔ تو انہوں نے دونوں باتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں کہ ہمارے یہاں وہ اجداد بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے کاروبار میں جو ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، جو دھوکہ ہے، جو کہ فراڈ ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے بھی وہی بات فرمائی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں جو کام تم کو کرنے سے روک رہا ہوں یہ اپنے پاس سے نہیں روک رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو حت الامکان حت المقدور آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، وما توفیق الا باللہ، توفیق دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، آگے انہی کا تذکرہ ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ بہرحال انہوں نے آگے جا کے آخری جواب دے دیا قوم نے، قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، اکثر آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ آتی ہی نہیں ہیں اور آپ ہیں بھی بڑے کمزور۔ ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کی قوم کا اگر ہمیں ڈرنا ہوتا، آپ کے خاندان کا، تو ہم تو آپ کو قتل کر دیتے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میری قوم کا خیال ہے، افسوس اللہ میرے خدا کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جو کافر تھے جنہوں نے نہیں مانا ان پر عذاب آیا اور وہ سب غرق ہو گئے، وہ سب تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، تو مختصر یہ کہ جنہوں نے ان کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ نجات دی، اور فرعون وہ باز نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ اس کے بعد آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو قصے سناتے ہیں، انبیاء کے، اس سے پہلے قوموں کے قصے سناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک قصہ آگے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑا خواب ہے اور ان کا مستقبل بہت تابناک ہوگا، تو فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بڑا اچھا خواب ہے لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، سپیرے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ وہ مکر کریں گے، شیطان ان کو تمہارے مقابلے میں لے آئے گا۔ بہرحال لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی زندگی میں اور ان کے بھائی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں تھی۔ اور اذ قالوا لیوسف، پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کا تذکرہ کیا تھا اور جس کے بارے میں ان کا شعبہ تھا کہ یہ ہوگا، کہ بھائیوں میں آپس میں بات شروع ہوگی۔ بھائی کہنے لگے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہم مضبوط ہیں، ہم بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف اور ان کے بھائی کا زیادہ لگاؤ ہے اپنے والد کے ساتھ، اور والد صاحب کو ان سے زیادہ محبت ہے، تو اس سے ان کو جیلسی ہونے لگی۔ تو فرمایا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب بڑے وہ یوں سمجھیں کہ غلط رخ پہ ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے پہلے تو یہ رائے آئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ بھائی کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے والد کی محبت صرف تمہارے ساتھ ہو جائے گی، وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
لیکن پھر انہیں سے ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، کہ اس کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو اس طرح سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال والد صاحب کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہم پر کیوں اطمینان نہیں کرتے کہ یوسف ہمارے ساتھ جائیں، ہم کھیلیں، وہ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اصل میں ڈر ہے کہ تم لوگ اسے ساتھ لے کے جاؤ گے، تم کھیلو گے اور اسے کوئی چیز بیڑیا کھا جائے گا۔ تو بھائیوں نے اطمینان دلایا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بیڑیا کھا جائے اور ہم اس کو بچا نہ سکیں تو پھر تو لقالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اور جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد واپس آئے وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات کو روتے ہوئے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی ہم نے اسے بٹھایا تھا سامان کے پاس اور اسے تو بیڑیا کھا گیا، اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ساتھ میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر خون وغیرہ لگا کے بھی لے آئے کسی بکری وکری کا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک جھوٹا موٹا خون بھی ساتھ لگا کے لے آئے کہ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے بیڑیے نے ہم کو کاٹا تھا اور بیڑیا ہم کو کھا گیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر سے ہی کام لیتا ہوں، اللہ ہی مددگار ہے۔ دوسری طرف وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کے پانی لے آؤ، تو اس نے کنویں میں برتن ڈالا اور جب پانی نکالنے کے لیے برتن اوپر کھینچا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو آدمی بڑا حیران ہوا اور اس نے قافلے والوں کو بتایا، قافلے والوں نے آگے جا کے انہیں بازار میں بیچ دیا، اور کرتے کرتے وہ عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے۔ عزیز مصر نے پھر کہا اپنی بیوی کو وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کا ہم اعزاز کرتے ہیں، اس کا ہم اکرام کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو بیٹا بنائیں گے، ہمارے کام آئے گا۔ بہرحال جب وہ بڑے ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پہ، تو چونکہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اس کا دل ان کے بارے میں خراب ہو گیا اور اس نے ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اور ان کو لے گئی، اور ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، ایک جگہ پہ ان کو لے گئی، کمرہ بند کیا، دروازہ بند کیا اور کہا کہ آئیے اب ہم معاذ اللہ غلط کام کرتے ہیں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے، لیکن پھر چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جو یہاں اس گھر کا جو مالک ہے اس نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی ایک غلط بات ہے کہ اس کا اس طرح سے بدلہ دیا جائے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سجدہ حدد الباب، کہ وہ بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے بھاگی، ان کا کرتا اس نے پکڑ کے کھینچا تو وہ پھٹ گیا، اور جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھل گیا، دروازے پہ پہنچے تو آگے عزیز مصر موجود تھا، تو اب اس کی بیوی نے ایک پینترا بدلا اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے، اسے تکلیف دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا، یہ خود اس کا ایسا ارادہ تھا اور یہ ایسا کرنا چاہتی تھی۔ تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ شہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہ وہاں ایک آدمی نے کہا کہ اب دیکھیے، اب فیصلہ ایسا کر لیجئے، دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو پھر وہ گناہ گار ہیں، وہ پھر غلط ہوں گے، یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھر یہ غلط ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جب دیکھا گیا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، دیکھا کہ بھائی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ بھائی وہ غلط کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام درست ہیں، تو فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس نے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری طرف سے ہی یہ غلط بات ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، آپ ان سے دوری اختیار کیجئے، غلط کام اسی نہیں کیا ہے۔ وقال برا، جب زلیخا کی سہیلیوں کو اور لوگوں کو پتہ چلا، اس کی جاننے والیوں کو، کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ اپنے گھر میں جو بچہ ہے اس میں عاشق ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ کیسی عورت ہے کہ اپنے گھر میں جو ایک غلام ہے، ایک بچہ ہے، اس کے اوپر عاشق ہو گئی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت غلط کر رہی ہے۔ تو جب اس زلیخا کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ تذکرے ہو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت، اس نے ان سب کی دعوت کی اور دسترخوان لگایا، وہاں پہ کھانے وانے رکھے، وہاں پہ ساتھ چاقو بھی رکھے، اور جب سب کچھ تیار ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے سے آپ گزرو،
جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ان کا حسن دیکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ایسے اتنی وہاں پہ وہ متوجہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تب جا کے زلیخا نے کہا کہ دیکھ لو، اس آدمی کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ میرا اگر اس پہ دل آیا ہے تو میری غلطی ہے، بات یہ کہ میں بے بس تھی اس کے حسن کے سامنے۔ بہرحال اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ جیل کی طرف انہیں بھیج دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، عزیز مصر نے جیل میں ڈالا۔ جیل میں اب ان کے سامنے دو آدمی آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو آدمی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، کہ میرے لیے جیل بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے، جس کی طرف مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میرے لیے جیل بہتر ہے۔ تو پھر جیل میں چلے گئے اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق۔ اور وہاں پہ دو آدمی آئے، ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اس کے لیے شراب بنا رہا ہوں، اسے پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد تمہیں اس کی تعویل بتاؤں گا، اور اس درمیان انہیں دعوت بھی دی اور کہا کہ بھئی ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ کیوں تم اپنے آب و اجداد کے کہنے پہ اور ایسے رسم و رواج کے ذریعے سے دوسرے معبود آپ نے بنا رکھے ہیں اور آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ معبود ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اپنا بھی بتایا کہ ہم تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو تعبیر بتائی ان کے خوابوں کی، اور کہا کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ کو خواب میں شراب پلا رہا ہوں تو وہ واقعتاً ایسا ہی کرے گا، وہ یہاں سے آزاد ہوگا اور اس کی یہی ڈیوٹی لگے گی۔ اور جس نے کہا ہے کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کہ بھئی میں نے کھانا اٹھایا ہوا ہے اور پرندے وہاں سے کھا رہے ہیں تو اسے رہائی نہیں ملے گی، اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پھر پرندے آ کے اس کے سر کو نوچیں گے۔ اور پھر دوسرے کو کہا کہ بھئی آپ بچ جائیں گے تو بادشاہ کو میری بھی یاد دلانا کہ میں بھی یہاں پہ ہوں جیل میں۔ شیطان نے اس کو بلا دیا، کچھ اور عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیں ہیں جو دوسری 7 گاؤں کو کھا رہی ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اس آدمی کو یاد آ گیا کہ بھئی یوسف موجود ہیں جیل میں اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دیجیے، میں جا کے حضرت یوسف سے پوچھتا ہوں۔ حضرت یوسف کے پاس وہ آدمی آیا اور ان کو آ کے خواب بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس کا یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں فصلیں اچھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر قحط آئے گا، تو اس اچھی فصلوں میں سے آپ نے کچھ بچا کے بھی رکھنی ہے تاکہ وہاں پہ پھر آپ کے کام آئیں۔ تو جب بادشاہ کو پتا چلا اس خواب کا تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے پھر ایک دفعہ کہا کہ ان کو اب نکالنا چاہیے، میرے پاس ان کو لے کے آئیں۔ جب ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ بھئی بادشاہ مجھے بلا رہا ہے تو پھر انہوں نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے جو مجھ پہ الزام تھا اور سارے معاملات تھے، پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اصل واقعہ کیا تھا۔ تو پھر ان لوگ عورتوں نے کہا کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، غلطی ہماری ہی تھی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا، زلیخا نے کہا کہ کوئی عیب نہیں ہے، اور ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا اس وجہ سے کیا کہ جا کے ان عورتوں سے پہلے پوچھا جائے تاکہ سب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آگے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے 13ویں پارے میں بھی، لیکن یہاں پہ 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔